بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. Dear friends, Colonel Bukhari here, CEO Al-Mizan Properties. +923214561555 is my contact number. بجٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے افیکٹ آن پراپرٹی. سب سے پہلے تو جو انہوں نے بجٹ میں اناؤنس کیا تھا ٹیکس فری بجٹ فار ریئل اسٹیٹ، اس سے یہ بالکل جو بھی ریزن ہو، شرائط جس کی بھی ہوں، IMF کی ہوں، واٹ ایور ڈکٹیٹس آر، فیکٹ یہ ہے کہ یہ اس سے بالکل مکر گئے ہیں. اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر بالکل جو بولڈ کیا ہے، جو پہلا ڈیسیشن تھا. اور یوں کہا جائے کہ اب تو انہوں نے پراپرٹی جو بزنس ہے اس کے اوپر خود کش بمبارڈمنٹ کی ہے. سو یہ ٹیکس جو ہے، یہ جو بجٹ ہے، یہ پراپرٹی کے لیے خود کش بمبارڈمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. بہت بڑا ظلم کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، انہوں نے ٹیکس بھی بڑھا دیے. انہوں نے کہا تھا ہم ایمنیسٹی دے رہے ہیں ٹو دی اوورسیز، اٹریکشن دی کہ آپ $1 لاکھ لے کر آ سکتے ہیں. وہ بھی somehow انہوں نے اس کو ریورس کر دیا، اور اس کو کوئی اس کا مینشن نہیں ہے بجٹ کے اندر. ویری انفارچونیٹ. عجیب معاملہ ہے. سمجھ نہیں آتی کون بنانے والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کہ کس چیز کو کون سا انالائز کرتے ہیں، کہاں ریسرچ کرتے ہیں، کن دفتروں کی دیواروں کے اندر، چار دیواری کے اندر بیٹھ کر یہ ریسرچ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ جو مرغی جو سونے کا انڈا دیتی تھی، اس کو یہ چیر پھاڑ کے سارے انڈے کی دفعہ نکالنا چاہتے ہیں. اور اس کا حال ہمیں معلوم اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ پراپرٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ہر رجیم آتی ہے، ان کو ایک ہی نظر آتا ہے سافٹ ٹارگٹ کہ پراپرٹی کو ہو یہاں، اور سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹیکسز یہاں سے سب سے زیادہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آتا ہے اسی کے اوپر سب سے پہلے چڑھائی کر دیتا ہے کہ جی اس کو تو ایک ہی دفعہ سب کچھ ختم کر دیں. ریئلی اٹ از انفیدمیبل کہ یہ کہاں بیٹھ کے ریسرچ ہوتی ہے. آپ ٹیکس نیٹ بڑھا کے، آپ ٹیکس انکریز کر کے تو آپ ریونیو کلیکشن کر سکتے ہیں. ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ ٹیکس بڑھا دیں، آپ اس کا ریٹ آف ٹیکس بڑھا دیں، نیو ٹیکسز لگا دیں، اور اس طرح کے لگائیں جو کہ میں نے کہا خود کش بمبارڈمنٹ ہے، تو پھر آپ کے ریونیو کلیکشن ہوگی تو فردر ڈپلیٹ کر جائے گا. پہلے انہوں نے کیا کیا، آپ دیکھیں جو پچھلے سال یا سال ڈیڑھ سال پہلے پچھلی گورنمنٹ جو بھی تھی، اس وقت جب یہ ٹیکسز نہیں تھے، تو اس وقت جو ہمارے لاہور کے اندر DHA لاہور کی ایگزامپل دیتے ہیں، ٹرانسفرز تھیں اراؤنڈ ایوریج کہیں 25 سے 30 ٹرانسفر ہو رہی تھی. 150 کے قریب ٹرانسفر ہو رہی تھی. 150 کے قریب ٹرانسفر ہو رہی تھی. اور اب یہ حال تھا کہ ابھی 25 سے 30 ٹرانسفر ہو رہی تھی. اتنا بڑا. اب ذرا دیکھیے ٹیکس کلیکشن کہاں گئی، ریونیو کہاں گیا. اور پھر بھی عقل استعمال نہیں ہوتی. اس عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ پھر اس کو اوپر مزید ٹیکس لگا دیے، اور یہ چاہیں گے کہ ریونیو کلیکشن ہو جائے. کبھی نہیں ہو سکتی. پلیز مارک مائی ورڈس، دے ول ہیو ٹو ریویو اٹ. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی دیر آپ ظلم کر کے اور تباہ کر کے انڈسٹری کو، اور اس کے بعد آپ کہیں اچھا ہم ابھی ریویو کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اٹ از سمجھ نہیں آتی کون لوگ ہیں یہ، کس مارس میں رہتے ہیں، مون میں رہتے ہیں، کس خلا میں رہتے ہیں، کس جگہ جا کے کام کرتے ہیں، کون سے یہ ٹیکس ایکسپرٹس ہیں. ریئلی امیزنگ، ابسرڈ. حالانکہ اس پراپرٹی کے ساتھ دیکھیے کتنے زیادہ، یوں لوگ کہتے ہیں 40 سے 50 سیکٹر جڑے ہوئے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. یہ رکتی ہے تو سارا پہیہ رک جاتا ہے. بلکہ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب پراپرٹی بزنس جو ہے رکتا ہے تو پوری اکانومی کا پہیہ رک جاتا ہے. مگر یہ چیز اگر میرے جیسے عام آدمی کو، جو کہ ہم ایک فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہم تو صرف ایک بزنس کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. عام لوگوں کو سمجھ، تو جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ظلم ہے، یہ صریحاً ظلم ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور سارے ٹیکسز لگا دیے. اب دیکھیے یہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے، ابھی فائلر اور نان فائلر انہوں نے 1% اور 2% کیا ہوا تھا.
اب انہوں نے اس کو یعنی فائلر کے لیے 3% کر دیا، پرچیزر کے لیے بھی 3% اور سیلر کے لیے بھی 3%، 1% انکریز کر دیا. اور نان فائلر آپ کو پتہ کتنا کر دیا؟ نان فائلر پہلے جو بائر تھا اس کا اس کے 7% تھا، اس کو ٹیکس دینا ہوتا تھا، اور اب جو ہے 10.5% ہے، 10.5%. کیا اب مجھے بتائیے اس میں سے 10% میں جو 10.5% ٹیکس دے گا، ایڈوانس ٹیکس دے گا، وہ کون سا گین کر رہا ہوگا اتنی زیادہ کہ وہ دے سکے؟ مطلب ویسے کر دیں گے، بس یہ انلیگل بزنس ہے، ہم نے چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی سوائے بحریہ ٹاؤن کے اور ہمارے اپنی جو ہیں اس کے علاوہ کوئی ہم چاہتے ہی نہیں کہ پراپرٹی کوئی لے. اس کو نیشنلائز کر دیں کہ پراپرٹی ساری نیشنلائز، ہم خود بیٹھ جائیں گے، خود سیل کریں گے، خود ہم اپنے لوگوں کو بانٹیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ظلم ہے یہ. آپ دیکھیے 10.5%، ٹھیک ہے ہمیں اکانومی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، وی آر آل فار اٹ. ڈاکومنٹ اکانومی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو اس کو پیس کے رکھ دیں. کس دنیا میں یہ کہاں پہ اس طرح کام ہو رہا ہے؟ اب کون دے گا یہ 10.5%؟ جس نے 10.5% دینا ہے بائر نے، وہ سوچے گا کیپٹل گین ٹیکس یہ میں دیتے ہوئے میں کیا کروں. اور اس کے اوپر ایک اور ظلم کیا ہے، ڈیمڈ انکم ٹیکس لگا دیا. اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہوئے پچھلے ویلاگز میں. یعنی کوئی آپ سوچے ایک آدمی کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈیمڈ ٹو ہیو گاٹ دی انکم، مطلب ایک تخیلاتی قسم کی انکم ہے کہ جی اس کے اوپر ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے اوپر آپ ٹیکس دیں. اور فیکٹ یہ ہے کہ ڈی ویلیو ہر چیز ڈی ویلیو ہوئی ہے، ہر چیز ڈی ویلیو ہوئی. آپ بتائیے، میں کوئٹہ کی مثال دیتا ہوں. کوئٹہ 150 پہ تھا، ایک کنال فائل تھی، آج وہ 50 پہ ہے. اس کی کون سی ڈیمڈ انکم بنتی ہے؟ وہ عقل کے اندھوں سے پوچھے اس میں سے کون سی ڈیمڈ انکم ٹیکس اس کے اوپر بنتا ہے جو یہ لگا رہے ہیں؟ کس کو دیں یہ 7E جو ہے، یہ اس کا یہ ٹیکس جو ہے جو انہوں نے اس کے اندر پاس کر دیا ہے. اب یہ ڈیمڈ انکم جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گھر ہے، آپ کا پلازا ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی کوئی چیز ہے، اس کے اوپر آپ کو دینا ہے. وہ میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن ڈی ویلیو اتنا ہو چکا ہے، اس کے اوپر کون سی کیسی، مطلب عقل میں آتی ہے یہ بات کہ ایسے ہونا چاہیے؟ صرف ان کے یہ جو عقل کل ہیں ان کے ذہنوں میں آتی ہے یہ بات. اب اس میں یہ ہے، یہ ویسے تو سب جوڈیس ہے کیس، سندھ ہائی کورٹ نے اس کو اپروو کر دیا تھا، پنجاب نے اس کو اسٹے دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا ہوا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی تک تو شکر ہے کہ ابھی نان ریزیڈنٹس جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو دے آر ایگزمپٹڈ فرام دس کرول 7E ڈیم ٹیکس. لیکن یہ بتا دوں، یہ FBR کا سرٹیفکیٹ انہیں بھی لینا پڑے گا، ہر ایک کو سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. وہ یہ ہوگا لیٹ سے نان ریزیڈنٹ ہے تو یہ ہوگا کہ یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کلیئر ہے، وہ پھر بھی سرٹیفکیٹ لینا ہوگا. اور ہر ایک کو سرٹیفکیٹ لینا ہوگا. ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، ٹرانسفر کسی سوسائٹی میں، کسی DHA میں، کسی جگہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک FBR کا 7E کا سرٹیفکیٹ نہ آئے کہ یہ کلیئر ہے فرام 7E. اس کے لیے فائلر کو انہوں نے جو دیا ہے کہ 1% فائلر کا ڈیمڈ انکم ٹیکس ہوگا، اور اس کے لیے کہ اس کی پراپرٹی اگر 2.5 کروڑ ایکومولیٹڈ پراپرٹی، خواہ وہ لینڈ ہو، خواہ وہ فائلیں ہوں، پلاٹس ہوں، اگر ان کی مالیت 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے تو ہی ہیو ٹو پے 1% ٹیکس، ڈیمڈ انکم ٹیکس دینا ہوگا اس کو. 7E کے تحت اس کو ڈیمڈ انکم ٹیکس اس نے 1% دینا ہے فائلر نے. اگر 2.5 کروڑ سے کم ہے، اور یہ ویلیو کیسے ڈٹرمن ہوگی؟ آل آن FBR ریٹس.
ایف بی آر کے ریٹ کے اوپر اس کی ویلیو ڈٹرمن کی جائے گی. جہاں ایف بی آر ریٹ نہیں ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ڈی سی ریٹ کے اوپر کیلکولیٹ ہوگا. تو اس بیس پہ اگر فائلر کا 2.5 کروڑ سے زیادہ پراپرٹی ہے تو اس کو 1% دینا ہوگا. اور اس میں جو فائلر ایگزیمپٹڈ ہے اپنا گھر جس میں وہ رہ رہا ہے, پلازا یا بزنس کی وہ جگہ جس پہ وہ بزنس کر رہا ہے, لینڈ اگر اس کے انڈر کلٹیویشن ہے اپنے, تو یہ اس کی ایگزیمپشنز ہیں. اور اس صورت میں بھی اس کو کسی بھی ٹرانزیکشن میں جاتے ہوئے ایف بی آر کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا کہ یہ 7E کے معاملے میں کلیئر ہے. نان فائلر کا یہ ہے کہ 2% اس کو ٹیکس دینا ہوگا آن ایوری پراپرٹی. اس فائلر کے لیے تھا نا کہ 2.5 کروڑ تک ویلیو ہو تو تب ہے. اس کی اگر 40 لاکھ کی ویلیو بھی ہے, ایک پراپرٹی اس کے پاس نان فائلر کے اوپر ہے تو اس کے اوپر بھی اسے 2% اس کو ڈیمڈ انکم ٹیکس دینا ہوگا. اور اس کو کسی قسم کی ایگزیمپشن نہیں ہے, جیسے فائلر کو ایگزیمپشن تھی اپنے گھر کی, ورک پلیس کی, لینڈ انڈر کلٹیویشن کی. اس کو نان فائلر کو کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے, ساری پراپرٹیز کے اوپر اس کو 2% ٹیکس دینا ہوگا, ڈیمڈ انکم ٹیکس. میں ریئلی آئی ایم شارٹ آف ورڈس کہ ان کی کتنی تعریف کی جائے, ان کے اقدامات کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اکانومی بہتر ہو گئی. ہم کچھ عرصے سے, ایک دہائی سے اس بزنس میں ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اب ایک دوست نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے, میں انہی کا ڈیٹا لے رہا ہوں, بشک وہ اس کو سمجھیں میں, لیکن چونکہ ہمارے مانوی استاد بھی ہیں وہ تو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. کہ انہوں نے بتایا کہ اگر فیز 9 پرزم میں ایک پلاٹ لیا جائے تو ابھی حالات کیا ہوں گے, یعنی کتنا ٹیکس دینا پڑے گا. انہوں نے بتایا کہ اگر فیز 9 پرزم میں وہ پرچیز کرتا ہے, پرچیزر ہے, تو فائلر کو 7,57,000 ٹیکس دینا ہوگا فائلر کو, اور نان فائلر کو 18,82,000 ٹیکس دینا ہوگا. اور اسی طرح اگر سیلر ہے تو سیلر فائلر کی صورت میں سیلر جو ہے 4.5 لاکھ ٹیکس دے گا. ابھی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرزم, جس میں پی کیو یہ جو بلاکس ہیں, تو 4.5 لاکھ اسے ٹیکس دینا ہوگا سیلر کے طور پہ. اور اگر فائلر ہے تو, اگر نان فائلر ہے تو 13,60,000 دینا ہوگا. اور دوسری اگزامپل انہوں نے بڑی اچھی دی ہے فیز 5 کی. یہ چیزیں یہ جو انہوں نے اگزامپل دی, اس سے بینچ مارک ہے, اور یہ اس سے سمجھ آئے گی کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. فیز 5 میں اگر وہ پرچیز کرتا ہے نا, تو فائلر کو 16,86,000 ٹیکس دینا ہوگا. ایک کنال کا پلاٹ لے رہا ہے, اور نان فائلر کو وائلڈ گیس کریں کتنا ہوگا. نان فائلر کو فیز 5 کا اگر وہ پلاٹ لیتا ہے 45,54,000 ٹیکس دینا ہوگا. اور اس میں جو کمیشن وغیرہ وہ شامل نہیں ہے. بتائیے کون ہے جو 50 لاکھ روپیہ خرچ کرے پرچیز کے اوپر, کیا اس کو گین ملے گی, کیا اس کو گین حاصل ہوگا, کیا اس کے اوپر وہ وٹ ول ہی ارن آؤٹ آف اٹ. ظلم ہے. یعنی ان کی عقلوں پہ سوائے ماتم کے اور کیا کہہ سکتے ہیں, کہ یہ اپنے آپ کو جتنے بڑے ٹیکس ایکسپرٹ کہتے ہیں اور فائنینشیل ایکسپرٹ کہتے ہیں, یہ ان کی حالت ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی سے یہ مطمئن نہیں تھے کہ جو ان کو ریگولرلی مل رہا تھا, یہ چیر پھاڑ کر کے چاہ رہے ہیں کہ سارے انڈے ایک ہی دفعہ نکال لے جائیں, اور حشر یو نو اٹ, اس کے بعد کیا پھر ہوا, اور وہی حال اس کا ہوگا. لہٰذا بھی اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کرنا ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے یہ بزنس چلے گا, اور کن جگہوں پہ جانا پڑے گا, جہاں پہ ایف بی آر ویلیو کم ہے وہاں پہ اس کو بزنس کو کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات طے ہے, جو میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, پلیز مارک مائی ورڈس, دی گورنمنٹ ہوز ایور اٹ مے بی, آج کی کل کی جو بھی ہو, ول ہیو ٹو ریویو دس.
یہ ظلم کے ساتھ اور اس طرح کے جو ظالمانہ اور خودکش بمبار ٹیکسز کے ساتھ یہ بزنس نہیں چل سکے گا. اور جب ان کو ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی، ریونیو کلیکشن نہیں ہوگی، یہ خود ہی آئیں گے اور خود کہیں گے ایمنسٹی دے دیں، فلاں کر دیں اور فلاں کر دیں، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ عقل دے اور عقل و دانی سے کام لیں. بہرحال ہمیں ایک چیز تو طے ہے کہ رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک کی ذات علی نے جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. اللہم لا مانع لما اعطیت. اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حق سچ فرمایا، 100% حق ہے، ہمارا ایمان ہے. اے اللہ کو روک نہیں سکتا جس کو آپ نے دینے کا فیصلہ کر لیا. ولا معطی لما منعت. اور کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی جس کو آپ نے روک لیا. تو ہماری نگاہ تو اللہ کی ذات علی پہ ہے، لیکن ہم ٹینجبلس پہ بات کرتے ہیں، اسباب پہ بات کرتے ہیں، اس لیے اسباب کے درجے میں بات کی ایک سمجھ آ جائے ہمیں، اور اللہ کرے کہ کہیں بات یہ سنی جائے اور کوئی عقل آ جائے. اسٹے بلیسڈ. اللہ پاک سب کو حفاظت میں رکھے، عافیت سے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.